یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا یہ خوبصورت مہینہ آپ سب کو خوب خوب مبارک۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہم سب حاضر ہو کر ادا کر رہے ہیں۔ مولا اسے بھی ہم سب کے لیے مبارکبادی ثابت کرے۔ قرآن عظیم کی تلاوت کی گئی، جس کا خلاصہ بے شمار علماء نے کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر کیا گیا تھا، اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی اور تقوی شعار بن جاؤ۔ میرے عزیزوں، سمجھنا یہ ضروری ہے کہ اس مبارک مہینے کو اتنی فوقیت، اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ اور بھی 11 مہینے ہیں، لیکن اس مہینے کو اتنی اہمیت مل رہی ہے کہ اس مہینے کا حال یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں شیاطین و جنات کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کا احترام یہ ہے کہ اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی اہمیت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں 3 کیٹیگری بنائی گئی، اور پہلے میں رحمت رکھا گیا، دوسرے میں مغفرت رکھا گیا، اور تیسرے میں جہنم سے آزادی کا مزدہ جافزہ سنایا گیا۔ اب اندازہ کریں کہ اگر اس مہینے کی شان، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا احترام اتنا زیادہ ہے تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے کیا فرض اور واجب بنتا ہے؟ ہم اور آپ اس مبارک مہینے کا احترام، اس مبارک مہینے کا بھرپور استقبال کس طریقے سے کریں، وہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً آپ سب داخل اسلام ہیں، اور داخل اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ اسلام کے کچھ تقاضے ہیں جس کو پورا کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر آپ اسے پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ داخل اسلام میں تو ہیں، لیکن آپ اس کے حق ادا کرنے کے قابل مومن نہیں نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان قابل مبارکباد ہے اور مومن کہلاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس مبارک مہینے کی حقیقت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اگر آج ہم سب یہاں حاضر ہیں اور ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا ہے تو اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اندازہ کریں کہ اس پورے سال کے اندر، اس رمضان سے پہلے جو پچھلا رمضان ہمارے درمیان سے گزرا ہے، اس رمضان سے لے کر اب تک کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے جنازے کو ہم سبوں نے اپنے کندھے میں اٹھا کر کے اس چٹیل میدان کے اندر، جسے ہم قبرستان کے نام سے جانتے ہیں، اسے ہم وہاں دفنا کر آ گئے ہیں، اور آج وہ اس رمضان میں موجود نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے انعام بن کر آیا ہے، یہ ہمارے لیے رحمت بن کر آیا ہے، یہ ہمارے لیے برکت بن کر آیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس رمضان سے پہلے چلے گئے، اب وہ عبادت نہیں کر سکتے، اب وہ روزے نہیں رکھ سکتے، اب وہ شریعت مطہرہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، اب وہ کسی بھی طرح کی نیکیاں اکٹھا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مرتے ہی اس کے نامہ اعمال کے دفتر کو کلوز کر دیا گیا۔ اب جب اس کے نامہ اعمال کے دفتر کلوز ہوئے، اب وہ کوئی نیکی اور بدی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں رہنے کے بعد جو گناہیں کی وہ اس کا انجام بھگتے گا، اور جو نیکیاں کی اس کا بینیفٹ اٹھائے گا۔ اور اگر دنیا میں رہنے کے بعد، اس مبارک مہینے کو ملنے کے بعد بھی آج ہم سب اگر لاپرواہی کا مظاہرہ کریں، اس مبارک مہینے کی آمد کے بعد ہم روزے نہ رکھیں، ہم عبادات اور ریاضات میں مصروفیت حاصل نہ کریں، شریعت مطہرہ کی پابندی نہ کریں، حرام اور حلال کی تمیز نہ کریں، تو پھر اندازہ کریں کہ پھر آپ مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان والا اس بات کو مان ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا جو ہے بے ادبی کرے۔ اس لیے کہ اس مبارک مہینے کی آمد اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتوں میں صرف اور صرف ہر طرح کے فضائل عطا کیے، لیکن امت محمدیہ کے اندر جو سب سے بڑا تحفہ ہمیں عطا کیا گیا وہ رمضان المبارک کی صورت میں ایک سب سے بڑا تحفہ ہمیں عطا کیا ہے۔
اور یہ تحفہ، یہ انعام ملنے کے بعد بھی اگر ہم اس کی بے روی اور اس کے ساتھ ساتھ بے ادبی کریں تو یہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ اب ضروری ہے کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہیں اس کے لیے کیا تقاضے ہیں اس مبارک مہینے میں۔ سب سے پہلے جو بالغ حضرات ہیں اس پر تو روزے فرض ہیں، کیونکہ حد بلوغت پار کرنے کے بعد شریعت کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، وہ آپ پر لازم و ضروری ہو جاتا ہے جس کو آپ پورا کریں، اور اگر آپ پورا نہیں کرتے ہیں تو یقیناً آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے لیے اس مبارک مہینے میں سب سے پہلے روزے فرض ہوئے۔ روزے فرض ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر اس سے پہلے نماز پنجگانہ فرض ہے، اس سے پہلے نماز جمعہ ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی خشیت ہمارے لیے ضروری ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہم اور آپ اگر اس مہینے میں روزہ نہ رکھیں تو فرمایا گیا کہ اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑا، ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں، اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو جان لیں رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں ایک روزے کے بدلے 60 روزے مکمل طور پر اسے ادا کرنا لازمی ضروری ہے۔ اب بتائیں کہ ایک روزہ اگر ہم نے رمضان المبارک کا ترک کر دیا تو اس کا حساب یہ ہے کہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ ایک روزہ کا جواب یہ ہے کہ آپ کو 60 روزے ادا کرنے ہوں گے، اور اگر کوئی 10 روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اکارڈنگ کتنا ہوگا؟ کوئی اگر 20 چھوڑ دے تو کیلکولیشن کہاں چلا جائے گا؟ کوئی اگر 30 چھوڑ دے تو اس کا کیلکولیشن کہاں چلا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایک روزہ چھوڑیں گے اور آپ گناہ کے مرتکب ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ بوجھ آپ کے اوپر بڑھتا چلا جائے گا۔ جس طریقے سے ایک بچہ پیدا ہوا اور جب تک وہ بالغ نہیں ہوا تب تک نماز فرض نہیں تھا، اگر اس کے درمیان کوئی عبادت کرے، کوئی ریاضت کرے، کوئی نیکی میں شامل ہو جائے، اس کا بھرپور بینیفٹ اس کے ماں اور باپ کو ملتا ہے۔ لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر اس پر نماز پنجگانہ فرض ہے اور وہ بالغ ہونے سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک نمازیں نہیں پڑھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے نماز کا بوجھ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ جب تک آپ کی سانسیں باقی ہے اور جتنی نمازیں آپ سے چھوٹ گئی ہے وہ تمام کی تمام نمازیں آپ کے اوپر قرض کے طور پر باقی ہے، اسے پورا کرنا آپ کے لیے لازم ہے، اس کے ادا کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ گناہ کرتے ہیں، آپ سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو رہی ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور وہ دور آج حاضر ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگ کھلے عام برائی کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ لوگوں کے لیے صرف اور صرف دنیا کی حقیقت روبرو ہے، آخرت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، قیامت اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، جہنم اور دوزخ کی حقیقت سے وہ واقفیت حاصل نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اور جب دین کا علم نہیں ہے تو پھر اندازہ کریں کہ وہ قیامت کو کیسے سمجھے گا، جہنم اور دوزخ کو کیسے سمجھے گا، وہ جنت کی حقیقت کیسے جانے گا؟ اس لیے کہ ہم سب بھول بیٹھے ہیں کہ ہمارا اصل مکان کیا ہے، ہماری اصل حقیقت کیا ہے، ہمارا اصل رہنا سہنا کہاں ہے، ہماری زندگی کا آخری دار و مدار کہاں ہے۔ تو سمجھ لیجئے آدم علیہ نبی علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائے، اور زمین پر آنے سے پہلے کوئی انسان کا وجود نہیں تھا، اور پوری زمین کے اوپر آدم علیہ السلام جب آ رہے ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کا پہلا مکان کیا ہے؟ جنت ہے۔ جب اس کا پہلا مکان جنت ہے تو آدمی کا پہلا مکان جنت ہوا، کیونکہ آدم سے ہی آدمی ہے۔ اب جب پہلا مکان آدم کا جنت ہے تو آدم سے جتنی اولادیں ہیں ان تمام اولادوں کے لیے اصل مکان اس کا جنت ہی ہوگا۔ اب اگر بندہ دنیا میں آنے کے بعد بدی کرے گا، لگاتار گناہوں میں ملوث رہے گا، گناہوں کے سمندر میں ڈبکی لگاتا رہے گا، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرے گا، پھر یاد رکھیں اس کے لیے ایک کھائی بنایا گیا جس کا نام جہنم ہے، اور پھر اسے اس میں ڈالا جائے گا۔ تو اگر آپ آدم کی اولاد ہیں اور اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد آپ نے اپنا مکان بھول گیا ہے، آپ اپنا اصل گھر بھول گئے ہیں، تو اس بات کی بھی غلط فہمی اپنے ذہن و فکر سے نکال دیجیے، کیونکہ ہمارا مرنے کے بعد اصل مکان جنت ہے۔ اب ہم اپنے کرتوت، اپنے کارنامے اور اپنی کارکردگی کے مطابق اپنی زندگی میں فیصلہ کریں کہ ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں، کتنا حق ادا کرتے ہیں شریعت مطہرہ کا، اور کتنا ہمارے لیے ضروری اور کتنا لازم ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے بھرپور رحمتوں اور عنایتوں کے ساتھ حاضر ہوا ہے، اور اس مبارک مہینے میں خوب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے، تراویح میں بہت لوگ حاضر نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کے اوپر نماز تراویح یہ کوئی آپ کے لیے یہ فارمولہ نہیں ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ نماز تراویح آپ کے لیے لازم ہے، کیوں؟ کیونکہ پڑھانے والے سے زیادہ سننے والے کو ثواب ملتا ہے۔
تو پھر جب آپ کے پاس یہ موقع رمضان المبارک لے کر آیا ہے تو آپ کو اس لمحے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آپ کو جہاں موقع ملے آپ وہاں تراویح کی نماز پڑھیے، کیونکہ آپ کو قرآن سننا مقصد ہے، آپ کو اپنی نماز ادا کرنا مقصد ہے. لیکن اس کے بعد بھی لوگ اس پر بھی بہت کثرت کے ساتھ نماز تراویح میں شامل نہیں ہو رہے ہیں. نماز پنجگانہ میں ہمارے لیے کیوں اس مہینے میں ضروری ہے؟ کیونکہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. کیوں؟ کیونکہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی، پرہیزگار، تقوی شعار بن جاؤ. تو اس مبارک مہینے میں ہمارے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنی پرہیزگاری کر سکتے ہیں، جتنا تقوی کر سکتے ہیں، جتنا گناہوں سے بچ سکتے ہیں، جتنا زیادہ برائیوں سے دوری اختیار کر سکتے ہیں اتنا زیادہ اختیار کیجئے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مقدر میں یہ توفیق دی ہے کہ آپ کو رمضان المبارک ملا ہے تو اس مبارک مہینے کا احترام کر کے، تقوی اور پرہیزگاری کر کے اپنے آپ کو 11 مہینے کے لیے جو آنے والا 11 مہینہ ہے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے خوف کے لیے تیار کریں. اپنے آپ کو مکمل طور پر عبادت و ریاضت کے لیے تیار کریں، تقوی اور پرہیزگاری کے لیے تیار کریں تاکہ آپ کی زندگی کامیاب ہو سکے. اس لیے میرے عزیزوں، یہ مبارک مہینہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ فراز ہے.